بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جو سوالات ہم نے کیے ہیں ان سوالات کے جوابات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب آپشن میں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کے جوابات کافی زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور آپشن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا وہاں۔ اس لیے میں نے ایک بات سوچی ہے، وہ یہ ہے کہ آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپشن کا استعمال ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب آپشن میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اس ویڈیو کے اندر کچھ سوالات جو رہ گئے ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو جی، میرا پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ کی عمر مبارک 936 سال ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال ہوئی۔ ہمارا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جس میں پوتے پڑپوتے سب شامل ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کس مقام پر ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سری لنکا میں واقع نوز نامی پہاڑ پر ہوئی۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کتنی تکبیریں کہی تھی؟ اب اس میں یہ نہیں شامل تھا کہ کتنی تکبیریں کہی تھیں کیونکہ یہ آپشن میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو میں یہاں سوال میں نے شامل کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہونے پر فرشتے تشریف لائے جنہوں نے غسل دیا اور حنوط خوشبو ملی۔ ایک فرشتہ آگے بڑھا، آپ کی اولاد اور باقی فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ ہوئی۔ پھر فرشتوں نے بغلی قبر کھود کر دفنا دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ، چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں کہی جانے والی تکبیرات کی تعداد 30 ہے، جو صرف آپ کے اعزاز اور جلال میں کہی گئیں۔ اچھا، ایک سوال جو آپشن کے اندر میں نے شامل نہیں کیا اور اس کو آپشن میں شامل بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوئیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو جس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے جو کلام نکلا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مونڈا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مرغ پرندہ پالا، چونکہ جب مرغ آسمان سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے۔ مرغ کے تسبیح پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ جی، ہمارا جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ قابیل نے حابیل کو کس جگہ پر قتل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ دمشق کی شمالی جانب میں قاسیون پہاڑ کے پاس ایک غار ہے جس کو مغارۃ الدم کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کا کہنا ہے کہ یہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ جی، نیکسٹ سوال جس کو میں نے شامل نہیں کیا تھا اور اس کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو ادریس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل نام ہے اخنوخ، اور ادریس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے درس کتاب دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جاری ہونے والی چیزیں کون کون سی ہے؟ یہ سوال بھی شامل نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو حضرت ادریس علیہ السلام سے جاری ہونے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا۔ سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سینے والے درزی تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنا کر دشمنوں سے حضرت ادریس علیہ السلام لڑے اور سب سے پہلے روئی کا کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنا۔ سب سے پہلے اولاد آدم میں نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ اس قول میں اختلاف ہے
کیونکہ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو نبوت تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی۔ جی تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں پر ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر مصنف میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ یونان کے کسی شہر میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کو کتنی زبانیں سکھائی گئی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں ملک مصر میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان تمام زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ اچھا، ایک سوال جو آپشن کے اندر میں نے شامل نہیں کیا اور اس کو آپشن میں شامل بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوئیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو جس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے جو کلام نکلا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مونڈا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مرغ پرندہ پالا، چونکہ جب مرغ آسمان سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے۔ مرغ کے تسبیح پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ جی ہمارا جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ قابیل نے حابیل کو کس جگہ پر قتل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ دمشق کی شمالی جانب میں قاسیون پہاڑ کے پاس ایک غار ہے جس کو مغارۃ الدم کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کا کہنا ہے کہ یہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ جی نیکسٹ سوال جس کو میں نے شامل نہیں کیا تھا اور اس کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو ادریس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل نام ہے اخنوخ، اور ادریس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے درس کتاب دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جاری ہونے والی چیزیں کون کون سی ہے؟ یہ سوال بھی شامل نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو حضرت ادریس علیہ السلام سے جاری ہونے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا۔ سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سینے والے درزی تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنا کر دشمنوں سے حضرت ادریس علیہ السلام لڑے، اور سب سے پہلے روئی کا کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنا۔ سب سے پہلے اولاد آدم میں نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ اس قول میں اختلاف ہے کیونکہ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو نبوت تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی۔ جی تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں پر ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر مصنف میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسرا قول ہے کہ یونان کے کسی شہر میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کو کتنی زبانیں سکھائی گئی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں ملک مصر میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان تمام زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔